ہمارے لیے کیسے کھولتے ہیں؟ ہم روتے نہیں ہیں۔ ایک اللہ والے کا واقعہ آتا ہے کہ وہ مہمان نواز تھے غریب لیکن سخی بہت تھے۔ جب کوئی مہمان آ جاتا وہ بے چین ہو جاتے کہ میں ان کو کوئی نہ کوئی کھلاؤں ضرور، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بس اوقات کچھ نہیں ہوتا تھا، مہمان آتے تو قرض لے کر آپ کھلاتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آپ کے در پر آیا ہو اور خالی لوٹا ہو۔ آپ نے اس کے لیے دسترخوان بچھا دیے، مہمان کا استقبال کیا، اٹھ کر گلے لگایا، معانقہ کیا، خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ یہ پیارے آقا کی سیرت ہے۔ تو وہ اللہ والے مہمان نواز تھے، کوئی مہمان آئے تو قرضہ لے کر ان کو کھلا دینا، لیکن دل میں یہ ہوتا تھا کہ میں قرضہ بھی اتاروں گا، اللہ تعالیٰ کوئی ایسے اسباب مہیا کریں گے، یہ نہیں کہ میں قرض نہیں اتاروں گا، لیکن مہمانوں کو کھلانا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ قرض خواہ بڑھ گئے، ان میں اضافہ ہو گیا، اور وہ قرض لینے کے لیے سارے حضرت کے دروازے پہ آ گئے۔ تم نے میرے اتنے دینے وہ دو، تم نے میرے اتنے دینے وہ دو، سب مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت نے کہا کہ یہاں بیٹھتے جاؤ، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا، اللہ کریم کرم کریں گے، آپ کا قرضہ میں ضرور دوں گا، جب تک زندگی ہے کوشش ہے۔ تو وہ 8-9 ساتھی جمع ہو گئے، وہاں بیٹھ گئے حضرت کے سامنے، اور وہ قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے یہ قرضہ لیا تھا وہ دیں۔ وہ تو لیا تھا، مہمانوں پر خرچ کر دیا، کھلا پلا دیا۔ حضرت نے کہا یہاں بیٹھے رہو۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک تمہاری حیثیت ہے کہ تم قرض خواہ، میں تمہارا مقروض ہوں، لیکن دوسری حیثیت یہ ہے کہ تم میرے اب مہمان بھی تو ہو۔ میں پہلے تو اس فکر میں ہوں کہ اپنے مہمانوں کو کچھ کھلاؤں پلاؤں، تو اتنے میں گلی سے ایک بچے کی آواز سنائی دی، وہ حلوہ بیچ رہا تھا، سر پہ تھال حلوے کا بھرا رکھا ہوا تھا اور حلوہ بیچ رہا تھا۔ تو حضرت کے کان میں بچے کی آواز پڑی تو فوراً اٹھے اور اس کو بلایا، لو جی کام ہو گیا۔ بچہ بھی خوش، اس نے حضرت نے کہا کہ آج تیرا سارا حلوہ میں خریدوں گا، تجھے در بدر جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ بچہ بھی خوشی خوشی اندر آ گیا، بیٹھ گیا، حلوے کا تھال رکھ دیا۔ قرض خواہوں کو حضرت نے فرمایا کہ لو جی تم میرے مہمان ہو، یہ کھائیں، میری طرف سے یہ ضیافت ہے۔ تو سب نے کھانا شروع کر دیا، تھال ختم ہو گیا۔ اب حضرت چادر تان کر لیٹ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو قرضہ لینے آئے۔ کہا کہ بیٹھے رہو، لیکن وہ جو بچہ تھا نا، بچہ ہے حوصلہ تھوڑا ہوتا ہے، وہ رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا میں اپنی ماں کو باپ کو منہ کیا دکھاؤں گا، گھر جاؤں گا جوتے پڑیں گے، حلوہ آپ نے لیا، پیسے دو، میرا حق ہے، میں حق کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ سارے لینے والے بیٹھے، آپ بھی اسی قطار میں بیٹھ جائیں، جہاں ان کا انتظام ہوگا آپ کا بھی ہوگا۔ لیکن وہ بچہ تھا بیچارہ، صبر نہیں کر سکا، وہ روتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ حضرت چادر تان کر سوئے ہوئے، وہ اتنا رویا تو اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ کوئی ایک آدمی غیب سے نمودار ہوا، اس کے سر پر تھال ہے اور تھال میں اشرفیاں ہیں، کپڑے سے ڈھپی ہوئی ہیں، اور وہ تھال لا کر سب کے آگے رکھ دیا۔ حضرت کو خبر ہوئی، اٹھ بیٹھے، کہا کہ لو جی کپڑا ہٹائیں، دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ جتنے جس کے پیسے میں نے دینے نا اتنے ہی اٹھا لیں اس سے۔ تو سب نے اپنے اپنے پیسے وہاں سے اٹھانے شروع کر دیے، سب کا قرضہ اتر گیا، بچے کو بھی دے دیے، جو بچے تھے وہ بھی بچے کو دے دیے کہ یہ تو روئے نہیں، یہ تو روتا رہا ہے، اب رونے کے بدلے بھی کچھ صلہ دیا جائے۔ تو باقی وہ خوشی خوشی سب کو حضرت نے اجازت دی، جاؤ بھائی کام ہو گیا، میرے سر سے قرضے کا بوجھ اتر گیا۔ لیکن وہ پھر بھی بیٹھے،
کیونکہ آپ کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہا جی یہی راز پوچھنے کے لیے، جاننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہ آدمی جو آیا تھا اشرفیوں کا تھال بھرا رکھ کر چلا گیا، غائب ہو گیا، وہ کہاں سے آیا، کہاں گیا؟ آپ نے تو اس کو بلایا نہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا، وہ میرے رب العالمین کی طرف سے آیا۔ کہا جی پہلے تو کبھی نہیں آیا۔ کہا کہ پہلے کوئی رونے والا نہیں تھا، اب یہ بچہ رونے والا آ گیا، اس کی چیخیں اللہ کے عرش تک جا پہنچی، اللہ کو رحم آیا، رونے کی وجہ سے اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے انتظام کر دیا۔ آپ میں کوئی رونے والا ہوتا تو اللہ پہلے ہی انتظام کر دیتے، لیکن آپ تو دل کے سخت معلوم ہوتے ہیں، آپ تو نہیں روئے۔ بچہ آیا اور یہ رویا، اور اس کے رونے کی برکت سے سب کا کام بن گیا۔